رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا طبیبی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 10 ذوالقعدۃ الحرام سنہ 1443 ہجری کا مبارک جمعہ بمطابق 10 جون 2022 اور ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں حاضر ہو کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت میں بے شمار افراد و خواتین بیت اللہ شریف کے نظارے لوٹ رہے ہیں اور مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہیں اور حج کی فلائٹیں روانہ ہو چکی، حجاج پہنچنا شروع ہو گئے اور حجاج کرام کا مبارک ورد احرام باندھنے کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ جو مبارک تلبیہ ہے اس کے حوالے سے جو بطور خاص یہ جملے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اس پر کلام کرنے کا ذہن بنا ہوا ہے آج۔ اور سب سے پہلے جو حدیث پڑھنی ہے بڑی پیاری حدیث ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یعنی بندوں کی 3 آوازیں ایسی ہیں اللہ پاک کو کتنی پیاری ہوں گی جو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اب پھر حضور نے وہ 3 آوازوں کا ذکر کیا، فرمایا پہلی آواز ہے اذان کی آواز۔ اذان کی آواز سن کر مالک فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میرا نام کیسے بلند کر رہے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والا بندہ جب تکبیر پڑھتا اللہ اکبر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے، تو کہا جب وہ تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر تو اس کی آواز کو بھی اللہ بڑا پسند کرتا ہے، کیا بات ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا تلبیہ پڑھنے کی آواز۔ تلبیہ کیا؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اگر دہرانا چاہیں تو مل کر کے، لیکن مل کر کے مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز میں، ٹھیک ہے؟ کیمرہ آپ کی آواز ریکارڈ بھی کر لے اور پھر جب تک کیمرے میں محفوظ رہے ہمارے فیس بک پہ یا ہمارے یوٹیوب چینل پر یا واٹس ایپ پہ جہاں بھی رہے تو پھر آپ کی آواز بھی گونجتی رہے ساتھ، اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کا ثواب بھی ہمیں دے گا۔ جن کو آتا ہے شرمائیے گا نہیں، اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ سنیے بڑی پیاری آواز اللہ کو لگتی ہے، اور اتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز ہے، کیسا وہ بندہ ہے جو اپنے مالک کو پکار رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ آئیے، کیونکہ ہم حج پہ تو جا نہیں سکے، نہ اس سال کوئی جانے کا ابھی تک انتظام ہے، ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سارے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ جب ادھر سے بلاوا آ جائے تو پھر کسی بھی چیز میں بندہ پیچھے
نہیں رہتا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں بندہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام بھی بڑا پیارا ہے، زید بن ثابت، بہت پیارے صحابی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ان سے کہنے لگے، اے زید، میں تجھے ایک دعا نہ یاد کرواؤں؟ میں نے کہا آج ہمارے اسلامی بھائی ایک دوسرے کو دعا یاد کرواتے ہیں، بھائی بھائی کو دعا یاد کرواتا ہے۔ او صحابی، تیری کتنی اچھی قسمت ہے، تجھے تیرے نبی دعا یاد کروا رہے ہیں۔ اچھا، دعا یاد کروانے کا انداز حضور کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کہا دعا بھی یاد کرواتا ہوں، اس کو خود بھی یاد کرنا ہے، اور جب یاد ہو جائے تو گھر والوں کو بھی یاد کرانا ہے، جب گھر والوں کو بھی یاد ہو جائے تو روزانہ صبح سویرے ہر روز اس دعا کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے۔ آئیے سنیے دعا کیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، دعا سنیے، غور سے سنیے گا۔ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ آہستہ بھی قبول ہے، قبول کرنا ہے نا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے۔ اب صبح سویرے جب بندے نے یہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے دستے قدرت میں ہیں۔ تو میں نے کہا صبح سویرے جب بندے نے یہ عہد کر لیا اپنے رب سے، اپنے مالک سے عہد کر لیا، تو پھر سارا دن اس کا گزرے گا کیسے؟ ادھر ادھر ہونے لگے گا تو اس کو یاد آ جائے گا، میں نے صرف دعا کیا مانگی تھی، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ دعا کیا مانگی تھی؟ تو گویا اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ وہ تجارت کر رہا ہے تو حاضر ہے اللہ کے دربار میں، وہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہے، گفتگو کر رہا ہے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہے، وہ کام کاج کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہر کام میں بھلائی نظر آئے گی اسے، ہر کام سوچ سمجھ کے کرے گا، ہر کام کے کرنے میں خیانت سے کام نہیں لے گا، دیانت سے کام لے گا، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، لیٹنے میں، ہر کام میں اسے یاد آ جائے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جس طرح کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا، بندے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، بیان کرنے کا انداز بندے کا بدل جاتا ہے۔ میری بیان میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کہیں دیکھ کہا جائے خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو بندہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کے کرنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو، وہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے کہہ دیا کہ میں حاضر ہے، اب آئیے اس حدیث پاک کی شرح کہ چند جملے پڑھتا ہوں۔ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہ جو جملہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اس میں 2 مرتبہ آیا ہے، تو یہ 2 مرتبہ کا آنا تکرار کے معنی میں چلا جاتا ہے، کسی بات کی تکرار میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ دہرایا جائے تو اسی وقت میں حاضر ہوں، نہیں، یا اسی ٹائم حاضر ہوں، نہیں، یہ مستقبل کا بھی اشارہ دے گا کہ مالک میں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر دن، ہر مہینے اور تیرے ہر حکم پر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہر تیرے حکم پر میں لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جناب والا خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے یہ کلام کیا ہے۔ اب آئیے ذرا سنیے حضور سراپا نور علیہ السلام کہ اس فرمان کے بعد قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں
اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ اپنا ذہن بنا کے رکھیے گا، 2 جملے آج پوری تقریر میں میرے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلے جملہ کیا پڑھنا؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ جملے آپ نے یاد کرنے ہیں اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے، تاکہ ہر بات پر، ہر اللہ کے حکم پر ہم لبیک کہنے والے بن جائیں، حاضر ہونے والے بن جائیں۔ مکہ مدینے میں تو جب جائیں گے، احرام جا کر کے باندھیں گے، پھر تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے نا۔ ہر روز بھی اس دعا کو پڑھنا ہے اور ہر وقت بھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب رب کائنات کا کلام پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا ذرا۔ ہمارا رب فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اور ہم نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ ذرا پڑھیے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ہر روز، ہر جمعے کو آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں نا، پھر کلپ بھی بعض لوگ جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہوتے ہیں یا یوٹیوب چینل پہ ہوتے ہیں یا واٹس ایپ گروپوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر ہم کلپ بھی کاٹ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ تو تقریر تو میں خود ہی کرتا ہوں نا، تو آج آپ سے تقریر بھی کروانی ہے۔ یہ دوبارہ پڑھیے، جب مالک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب بھی پڑھنا ہے اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ اب رب کائنات نے حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تک شرما رہے ہیں، تو آج آپ کی اس معاملے میں شرم ذرا اتر جائے تو اچھی بات ہے۔ گناہ کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، گالیاں بکتے ہوئے شرمانا چاہیے، گانے گنگناتے ہوئے شرمانا چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے شرمانا چاہیے، غیبت کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، چغلی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، کسی کو بےہودہ کلام کرتے ہوئے شرمانا چاہیے۔ تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ اب مالک کائنات نے کیا حکم فرمایا؟ ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان سے حکم ہوا تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو ہم نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے جناب۔ مالک تو نے نماز کا حکم دیا، ہم حاضر۔ مالک تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں حاضر۔ مالک تو نے روزے کا حکم دیا، میں حاضر۔ اب قرآن کریم نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان سے ہی حکم ہوتا ہے، کہا اسلام کے ماننے والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے داخلہ ہونا پسند نہیں ہے، ادھورا داخل ہونا پسند نہیں ہے، کسی بات میں داخل ہونا، کسی بات میں نکلنا پسند نہیں ہے۔ جب آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بلند آواز سے بولیے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو نے اسلام کی بات کی ہے، میں حاضر ہوں۔ نماز کی بات کی ہے، میں حاضر ہوں۔ زکوٰۃ کی بات کی ہے، میں حاضر ہوں۔ روزے کی بات کی ہے، میں حاضر ہوں۔ آئیے مالک کائنات کا کلام سنیے اور پھر اپنا مبارک آواز اللہ کو سنائیے۔ میں نے شروع میں بتا دیا کہ 3 آوازوں میں ایک آواز ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کو بڑی پیاری آواز لگتی ہے، تو اپنی پیاری آواز اپنے مالک کو سنائیے گا۔ قرآن کریم نے حکم دیا انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ صدقے، اونچی آواز میں کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے جناب، ادھر حاجی کہہ رہے ہوں گے ہیں؟ چلو اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے۔ حضور نے تو دعا یاد کروائی اپنے صحابی کو کہ روزانہ پڑھا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک وسعدیک والخیر فی یدیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں اور ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ تو اب سنیے قرآن کریم اور پھر اپنا تسبیح کی آواز اللہ کو، تلبیہ کی آواز اللہ کو سنائیے گا۔ کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو بولی، ہم نے کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے، آپ کی آواز کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔
اللہ کریم آپ کو ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے تو ہم اللہ کے دربار میں حاضر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ جب غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی نہیں چلتی، چلتی اسی کی ہے، چلتی آقا کی ہے۔ تو ہمارا مالک ہماری جانوں کا بھی مالک ہے، ہمارے جسموں کا بھی مالک ہے، ہماری زبان کا بھی مالک، ہمارے اعضاء کا بھی مالک، اور ہماری جیب میں جو کچھ ہے، رزق جو اللہ نے دیا ہے پاکیزہ، اس کا بھی مالک ہے۔ اور رب کائنات نے اب اعلان کیا، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے سود کھانے کو پسند نہیں کرتا، فرماتا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ اونچی آواز سناؤ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ کیا لبیک اللہم لبیک۔ مالک تیرا حکم ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے باندھے ہوئے ہیں، نہیں کھائیں گے سود۔ کیوں کھائیں گے سود؟ نہیں کھائیں گے مالک، تو نے منع جو کر دیا ہے تو میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سنیے قرآن کریم نے اعلان کیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اہل ایمان سے حکم ہوا تھا آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، رشوت لے کر کے نہ کھاؤ، جوا کھیل کر کے نہ کھاؤ، ڈکیتی کر کے نہ کھاؤ، قبضہ کر کے کسی کی جائیداد پر نہ کھاؤ، سود لے کر کے نہ کھاؤ۔ ہم نے اس کے جواب میں اللہ کے دربار میں کیا کہنا ہے؟ جو بات بار بار کہی جائے نا جناب، وہ دماغ میں بھی قرار پکڑ لیتی ہے اور دل میں بھی قرار پکڑ لیتی ہے۔ ایک بات یہاں پتہ نہیں مناسب ہے کرنا کہ نہیں کرنا، کر دیتا ہوں۔ جس چیز کی مشہوری ٹی وی پہ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، سائن بورڈ لگ جاتے ہیں، اب بچے دکان پر جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں انکل وہی چاہیے، وہ کہتا اس سے اچھی کوالٹی بھی میرے پاس ہے، وہ کہتے وہی چاہیے۔ ان کے دماغ میں بٹھا دیا جاتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنی ٹھیک ہوتی تو اشتہاروں پہ ہزاروں روپے کیوں خرچ کرتے، لاکھوں روپے کی پبلسٹی کیوں کرتے؟ اگر اتنا ہی کمانے کا شوق ہوتا ہے ان کو تو پروڈکٹ ایک نمبر ہوتی تو بھائی اس کی تشہیر بھی نہ کی جائے تو بک جاتی ہے۔ تشہیر کرنے پر میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہاں جائز طریقے سے کرو۔ مطلب کیا کہ وہ بات بار بار جب دماغ پہ بیٹھتی ہے تو بڑا ہو یا چھوٹا ہو کہتے یہی لینا ہے، یہی لینا ہے۔ تو جب بار بار ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک، دماغ میں تصور آ گیا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک ہے جو مجھے حکم دے رہا ہے، میں اس کا پابند ہوں، میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ تو اب کہا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ۔ ذرا اونچی آواز میں سناؤ، بندوں نے کیا کہنا ہے؟ کیا بات! مالک آپ کو عزتوں سے نوازے، مالک آپ کو عزتوں کا تاج پہنا دے، دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہ کرے۔ اب آئیے قرآن سنیے، قرآن کریم نے اعلان کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا۔ او ایمان والو، اللہ کا حکم بھی مانو، رسول کا حکم بھی مانو، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس حکم کے پابند ہو جاؤ، مان جاؤ۔ اور اونچی آواز میں پڑھو، ہم نے کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے، لبیک اللہم لبیک، کیا بات ہے جناب۔ اب سنو مالک کائنات کا حکم، ہر حکم پہ لبیک کہنے کو ہم تیار ہیں۔ اوفو بالعقود، اپنے قول، عہد، وعدے پورے کرو، قول کے کچے نہ ہونا، قول کے کچے نہ ہونا، زبان کے کچے نہ ہونا، وعدے کے کچے نہ ہونا، وعدے کے خلاف نہ چلنا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو، اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو، بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرو۔
اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے قول عہد پورے کرو۔ تو اونچی آواز میں اپنے رب کو سناؤ ذرا، ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور حضور نے سب سویرے اپنے صحابی زید بن ثابت کو یہ دعا یاد کروائی، کہا گھر والوں کو بھی یاد کرواؤ اور صبح سویرے اس کو پڑھا کرو۔ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ تو جناب والا اب قرآن سنو، بہت پیاری آیت پڑھنے لگا ہوں، آیتیں ساری پیاری ہوتی ہیں لیکن اس آیت پہ توجہ کرنا، کتنی پیاری آیت ہے۔ دنیا جہاں کو بنانے والا مالک بندوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ایمان والوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذرا اونچی آواز میں بول لو، پھر اونچی آواز میں بولو، پھر اونچی آواز میں بولو۔ اب سنیے وہی دعا پڑھیے گا، قرآن کریم نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او اہل ایمان طبقے تم اللہ کو بہت یاد کرو، اور ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کرے یہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارے دماغ میں ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مرنے کے بعد تو حاضری دینی ہے نا، مرنے کے بعد تو جانا ہی ہے نا قبر میں، سوالات قبر کا جواب تو دینا ہی ہے نا۔ تو ہم اپنا جائزہ دنیا میں لیتے رہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی بہت پیاری آیت سنانے لگا ہوں، ساری آیتیں پیاری جو پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا قولوا قولا سدیدا، کہا گیا اوہ سیدھی بات کہو، یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں نہ کیا کرو، یہ الٹی باتیں نہ کیا کرو، یہ زبان کے ہیر پھیر چھوڑو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ اور ہم نے کیا کہنا اللہ کے دربار میں؟ اونچی بولیے، بڑی مہربانی جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب قرآن کا حکم آ گیا لبیک، حدیث کا حکم آ گیا لبیک، بزرگوں کا حکم آ گیا لبیک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان سے حکم ہوا، اے وہ لوگوں جو دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کچھ احباب نے قربانیاں کر لی، رسول اللہ نے بھی قربانی نہیں کی۔ عید قربان قریب ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر اجتماعی قربانی کا یہاں انتظام ہوگا تو اعلان کر دیا جائے گا، اگر آج اعلان کرنا ہے تو پھر مشورہ کر لیجئے گا، نہیں کرنا تو تب بھی بتا دیجئے گا۔ بہرحال سنیے گا ذرا، اب کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، ابھی حضور نے قربانی نہیں کی، انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا، سارا کچھ کہا، لیکن کیا ہوا؟ مالک نے فرمایا نا، قربانی تو تم نے میرے لیے کی ہے نا، لیکن حضور سے بڑھ گئے ہو، آگے نکل گئے ہو، ابھی میرے محبوب نے کی نہیں ہے، تمہاری قربانی قبول کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب سنیے قرآن کریم کی ایک اور آیت، فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہو، مالک کے ہو جاؤ، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تو ہم نے اس کے جواب میں کیا کہنا، ذرا اونچی آواز سنائیے، سبحان اللہ، کیسا پیارا مبارک کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک، کیا بات ہے جناب۔ حجاج تو پورا تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب سنیے، یہ جو مبارک کلمات ہیں نا، جس بندے کے دل و دماغ میں آ جائیں اور ذہن میں جگہ بنا لیں، دل میں قرار پکڑ جائیں، اس کے لیے ہوتا کیا ہے؟ سنیے ذرا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ لکھنے والے علامہ ابن جوزی، نام عبد الرحمن ہے، لقب پایا علامہ ابن جوزی، 300 کتابوں کا مصنف یہ بندہ ہے، اور ان کی کچھ کتابیں میری لائبریری میں بھی ہیں، PDF میں بھی ہیں، گھر میں لائبریری میں بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے عیون الحکایات،
اس کی پہلی جلد پڑھ رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم تھا اور مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، عناد، کینہ، دشمنی رکھتا تھا۔ اب وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کو وہ تنگ سے تنگ کرتا رہا، بالآخر مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جنگ شروع ہو گئی اہل کفر اور اہل اسلام کی۔ جنگ شروع ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ نیتیں جن کی صاف ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، پھر وہ تلاطم موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اب مسلمان ڈٹ کے لڑے اس کے خلاف، بالآخر کفر کی کمر ٹوٹی، کفر کو شکست ہوئی، اہل ایمان کو اللہ نے سرفرازی عطا فرمائی، کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اب جب مسلمان کامیاب ہوئے تو بادشاہ جو غیر مسلموں کا تھا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ جیسے ہی وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ طے یہ پایا اس کو سزا دی جائے، یہ اسلام کا بڑا دشمن ہے، کئی مسلمانوں کی جانوں کا قاتل ہے۔ کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے ایک بہت بڑی دیگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، اور وہ دیگ آگ جلا کر کے جب آگ تیز ہو جائے یہ دیگ کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اور اوپر رکھ کر اس کو دیگ کے اندر ہی رہنے دیا جائے، نیچے آگ جلا دی جائے۔ اب یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا اس غیر مسلم کے لیے۔ اب دیگ میں اس کو ڈالا، نیچے آگ جلائی، اب وہ دیگ کی تپش، ہیٹ جب تیز ہوئی تو اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے خداؤں کو پکارا، بتوں کو پکارنے لگا، کرو میری مدد۔ اب بت جو خود انسان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ وہ کیا سنتے ہیں؟ وہ تو سننے کے قابل بھی نہیں ہیں، دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جو ہیں ہی مجسمہ، اس کے اندر کہاں بولنے کی قوت ہو گئی؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیا جواب دیتے؟ اب یہ بڑا پریشان ہوا، اس کی تپش دیکھ کے اس کو جلس رہا ہے، اس کے اندر جل رہا ہے، اب تکلیف بڑی اس کی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ بتوں کی طرف سے تو کوئی امداد نہیں ہو رہی، اس کے دل میں خیال اللہ نے پیدا کر دیا، او بندے، ساری زندگی جن کی عبادت کی ہے وہ تو تیری نہیں سن رہے، ذرا ہمیں بھی تو پکار کے دیکھ۔ اونچی آواز سنائیے ذرا، ہمیں بھی تو پکار کے دیکھ۔ دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے کہا ہو، مسلمان جس خدا کو پکارتے ہیں نا، مسلمان جس اللہ کو پکارتے ہیں، میں بھی اسے پکاروں۔ اس نے دیگ ہی کے اندر پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 4 مرتبہ۔ یہ آپ بھی ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیں، کیا پڑھا؟ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، مالک نے بارش برسا دی، دہکتی ہوئی دیگ پر بارش برسی، آگ نیچے بجھ گئی، اس کریم نے ہوا چلا دی، ہوا نے دیگ کو اڑا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں جناب۔ دیگ ہوا میں اڑنے لگی دیگ۔ اب مسلمان دیکھ رہے ہیں یہ دیگ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اڑتے ہوئے کہاں جا رہی ہے؟ اڑتے اڑتے اس آبادی سے نکلی، اگلی آبادی سے نکلی، اور دور جا کر کے کسی آبادی میں نیچے اتری، اور یہ بلند سے آواز سے پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جس بستی میں اترا وہ کافروں کی بستی۔ اب پریشان ہوا، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں اور یہ کافروں کی بستی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے 595 ہجری کا مبیش ان کا یوم مثال ہے، سینکڑوں سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہا اب وہ غیر مسلم بھاگے آئے کہ ہمارے علاقے میں کون اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا دیگ میں سے ایک بندہ نکلا، تلوار نکالی اس کو قتل کرنے،
اس نے کہا میری کہانی نہیں سنو گے، میری بات نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جلدی بتا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں غیر مسلموں کا بادشاہ تھا اور یوں میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے کلمہ توحید پڑھا ہے تو اللہ نے بارش بھی برسا دی ہے، ہوا بھی چلا دی ہے، دیگ کو بھی اڑا دیا ہے، تمہارے پاس بھی پہنچا دیا ہے، اب تمہاری مرضی، تم جو مرضی میرے ساتھ سلوک کرو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! گویا کہ اس نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے دل سے کہا تھا لبیک اللہم لبیک۔ اب اس نے جب یہ جملے کہے ان لوگوں نے کہا اچھا تو ایک خدا کے ماننے والا اور یہ معاملہ، تو غیر مسلم تھا، کڑے وقت میں تو نے پکارا تو تیری پکار کو اللہ نے سن لیا۔ اب یہ جملہ ذرا آہستہ آواز میں پڑھ کر آپ کی آواز اونچی سننے کی تمنا کر چکا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کلمے کی برکت سے بارش بھی آ گئی، آگ بھی بجھ گئی، ہوا بھی چلی، دیگ بھی اڑی اور یہ مسلمان بھی ہو گیا، انہوں نے کہا جو کلمہ تو نے پڑھا ہے ہمیں بھی پڑھا دو۔ وہ ساری کی ساری بستی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، میرے بزرگوں، اس وقت میں پورا عالم اسلام دکھ درد کی کیفیت محسوس کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا پہ توجہ کرنے والے، پرنٹ میڈیا پہ توجہ کرنے والے، سوشل میڈیا پہ توجہ کرنے والے، انڈیا کی ایک ہندو خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلا، ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر کے نکاح کے بارے میں بکواس کی۔ پورے عالم اسلام کے دل اس وقت دکھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا جس کے پاس زبان ہے زبان استعمال کرے، جس کے پاس ہاتھ ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرے، ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرے، ہاتھ کی انگلیاں چلائے نہ ٹیپ پر، حضور کی ناموس عزت کا تحفظ کرے نا انگلیاں چلا کر کے، وہ صلاحیت کو بھر ہوئے کار لائے، قلم ہے تو قلم چلائے، انگلیاں چلانا جانتا ہے تو انگلیاں چلائے حضور کی عزت کی خاطر، زبان چلانا جانتا ہے تو زبان چلائے۔ میں چلا رہا ہوں، سوشل میڈیا پر یہ کلپ ہم وائرل کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ڈالیں گے، QR اسلامک میڈیا کے نام سے، سبسکرائب کر لیجئے گا اس کو آپ۔ تو اس وقت میں امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، ہم اس کے نازیبا کلمات کی تردید بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ مطالبہ کرو کہ انڈیا کے اندر اس خاتون کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ہندو دھرم کے لوگوں کو زبان ان کی اندر لگام ڈالے اور وہ ہمارے پیغمبر کی توہین نہ کریں۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اٹھا کر مطالبہ کریں کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے ان کو۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں ہندوازم کی اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اونچی آواز میں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہیں، تیرے نبی کی ناموس کے لیے حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔